تو یہ جو سفر تھا یعنی ایک مدرسے کے ماحول سے اور پھر گلاسکو یونیورسٹی کے اندر پی ایچ ڈی، نے اللہ تعالیٰ سے دین کے کام کے لیے جو بھی دعا مانگی اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ اس میں سب سے بڑی خواہش تو انسان کی یہی ہوتی ہے کہ شادی ہو، اور میری خواہش یہ تھی کہ اللہ مجھے ایسی بیوی عطا کر جس میں ہم دونوں مل کے کوئی دین کا کام کر سکیں۔ ایسی موٹیویشن ہوتی ہے، انسپریشن جب اپنا آغاز کرتا ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی صاحب، انہوں نے ہمیں تقریباً 4 گھنٹے دیے، ہم ان کی مجلس میں بیٹھے رہے، بس ہم دونوں میاں بیوی تھے یا وہ تھے۔ صاحب آپ کا کام الہدا کا خصوصاً جو ہے وہ ایلیٹ کلاس میں یا پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہے، یہ کوئی شعوری کوشش تھی؟ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بڑی بڑی، میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑی بڑی شخصیات تھیں، ان کی اہلیہ، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں، وہ ماشاءاللہ آئیں۔ الہدا کے یعنی سفر میں بھی آپ نے مشکلات دیکھیں، کوئی رکاوٹیں دیکھیں؟ میں کہا گیا کہ لیجئے جناب یہ کوئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ نے مردوں کے حوالے سے بھی الہدا انسٹیٹیوٹ فار مین جو ہے اس کا آغاز کیا۔ ہم نے ایک سادہ سا کورس جو تعلیم القرآن کا ہے اسی کو لیا، جو الہدا میں آلریڈی پڑھایا جاتا تھا، وہی مردوں پہ، نوجوانوں پہ امپلیمنٹ کر دیا۔ دونوں معاشروں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس میں فرق کیسے کریں؟ دیکھیں وہاں پر فائدہ یہ ہے کہ وہاں پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان نوجوانوں میں ایک اردو میں ٹوہ کہتے ہیں، ڈو ہوتی ہے کہ میں اس کی حقیقت تک پہنچوں، اس بات کی حقیقت تک۔ کینیڈا میں جا کر دعوت کا کام کرنے کے پیچھے کیا محرک تھا؟ رمضان جو ہی ختم ہوا تو ہم نے واپس آنے کی جب ارادہ کیا کہ ہم جانا چاہتے ہیں، اہل کینیڈا تھے وہ ہمارے پیچھے پڑ گئے کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے آج کی مہمان شخصیت ڈائریکٹر الہدا ڈاکٹر محمد ادریس زبیر صاحب۔ آپ ایک عالم دین ہیں، ایک اسکالر ہیں، ایک مصلح ہیں، ریفارمر ہیں، اور الہدا کے حوالے سے ہم لوگ ان کے کام کو جانتے ہیں۔ بہت شاندار کام ہے خواتین کے اندر اصلاح کا، فرد کی اصلاح کا، اور خاص طور پر قرآن کریم کی تعلیم کو انسانوں تک، مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے جو الہدا نے کام کیا ہے، دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کے لیے جن کا کام ہے یقیناً وہ بھی قابل قدر ہے۔ آج وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، جانتے ہیں الہدا کی کہانی، ان کا سفر۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا۔ شکریہ آپ کا بھی۔ ہم چاہ رہے تھے کہ جب بھی آپ پاس تشریف لائیں تو آپ سے بات ہو، ملاقات ہو۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ ڈاکٹر ادریس زبیر، جب آغاز ہوا بچپن سے، جب آپ نے آنکھ کھولی تو گھر کے اندر کیسا ماحول دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں گھر کا ماحول، والد صاحب ایک عالم دین تھے، شیخ الحدیث تھے، اور ساری زندگی انہوں نے دینی کتابیں ہی پڑھائیں، اور پھر مسجد قریب تھی، اس مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھنا، میں نہیں میرے بھائی سب وہیں نماز پڑھتے تھے ہم۔ تو اس طرح الحمدللہ ایک دینی ماحول گھر کا اور گھر کے ساتھ مسجد کا یہ ملتا گیا، اور مسجد میں بڑے اچھے اچھے علماء آیا کرتے تھے جن کے علمی دروس، خطبات، اس سے بھی بڑا مستفید ہونے کا مجھے موقع ملا، اور ایک دلچسپی سی پیدا ہو گئی کہ علماء کی جو ایک عزت ہے، احترام ہے، اور ان کا ایک وقار ہے، اور گفتگو کرنے کا جو انداز ہے، اس چیز کو اگر اپنایا جائے اور اپنی زندگی کا مشن بنایا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑا کریڈٹ ہے وہ میرے والد صاحب کو جاتا ہے، اس لیے کہ میں نے ان کی زندگی میں انتہائی سادگی دیکھی ہے اور کنسسٹنسی دیکھی ہے کہ ایک کام کو اگر شروع کیا ہے تو ادھر ادھر نہیں ہوئے، حالات کچھ بھی ہوں وہ کام کرنا ہے۔ اور تدریس کا جو کام تھا وہ انہوں نے بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ، حالات بھی کچھ ہوں، موسم کیسا ہو، پڑھانے کی جگہ دور ہو، ماشاءاللہ انہوں نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی، نہ رات کا آرام دیکھا، وہ اس میں بڑے مشغول رہے۔ اور یہ بھی کچھ ایسی خوبی تھی جو مجھ پر اثر کر گئی کہ انسان اگر واقعی کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یکسوئی بڑی ضروری ہے۔ اور الحمدللہ بس یہ گھر کا ایسا ماحول تھا کہ جس سے میں نے بہت کچھ سیکھ کے پڑھنا شروع کیا۔ پہلے میں نے کوئی مڈل کلاس پوری کی اسکول کی، اور پھر اس کے بعد والد صاحب نے اسکول سے اٹھا کے مجھے
پڑھانا شروع کر دیا. 7 بھائیوں میں ہی تھا جس کا انہوں نے انتخاب کیا کہ یہ میں چاہتا ہوں کہ میرا جانشین بنے. گو میں اس کا اہل تو نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ وہ ایک دین کی جو ایک رغبت ہے، شوق ہے، وہ ہم نے دیکھی اور سیکھی. اور پھر اس کے بعد یہی کچھ ہوا کہ والد صاحب نے مجھے فارسی میں کتابیں پڑھانا شروع کی. اور ہمارے گھر میں فارسی الحمدللہ خوب چلتی تھی. یعنی والد صاحب ہوں، دادا جان ہوں، پردادا جان ہوں، ان کی لکھی ہوئی جو تفاسیر ہیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی تفسیر کے جو نوٹس ہیں، وہ میرے پاس اب بھی محفوظ ہیں. پوری تفسیر ہے جو فارسی زبان میں ہے. اور ماشاءاللہ وہ فارسی انہوں نے پڑھائی، جس کی وجہ سے آج میں وہ تفسیر سمجھ سکتا ہوں، میں پڑھتا بھی ہوں، اس سے مستفید بھی ہوتا ہوں. تو فارسی پڑھائی، گرامر پر کافی زور دیا، صرف و نحو پر وہ پڑھائی. پھر اس کے بعد کتابیں جو مدرسے کی ہیں وہ بھی پڑھتا رہا میں. اور 8 سال کا یہ کورس مکمل کیا. اور ساتھ ہی میں نے پھر میٹرک، FA، BA یہ سب پرائیویٹ کر لیا. یعنی یہ درس نظامی آپ گھر میں ہی آپ نے؟ جی الحمدللہ. دیگر اساتذہ بھی تھے مدرسے میں، مگر زیادہ تر جو مستفید ہوا وہ میں اپنے والد محترم سے ہوا. ڈاکٹر صاحب بعد میں پھر آپ نے ماسٹرز بھی کیا عربک میں شاید، تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا وہ آپ نے پڑھایا بھی، پھر آپ گلاسگو یونیورسٹی بھی گئے PhD کے لیے. تو یہ جو سفر تھا، یعنی ایک مدرسے کے ماحول سے گھر کے اندر والد صاحب ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور پھر گلاسگو یونیورسٹی کے اندر PhD، تو یہ تھوڑا سا جیسے ہمارے معاشرے میں یعنی اس کا ہوتا نہیں یہ رجحان نا، جو مدرسے کا طالب علم کوشش ہوتی ہے وہ یہی اس طرح مدرسے میں رہے گا. تو یہ جو ہے کس طرح سفر ہوا یہ جو آپ کا؟ دیکھیں اس تربیت میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے تھے جو والد محترم کے ہوتے تھے، اور ان جملوں کو کئی دن میں سوچتا رہتا تھا، اتنا اثر ہوتا تھا مجھ پہ. اور انہی جملوں نے کچھ زندگی بنائی ہے میری. کوئی لمبی تفصیلی باتیں نہیں کی انہوں نے کہ بٹھا کے مجھے ڈانٹیں یا سمجھائیں یہ غلط کام کیا، تم نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بس ایک مختصر سا جملہ بول دینا، کوئی آیت پڑھ دینی، کوئی حدیث سنا دینی، اس کا دل پہ اثر ہوتا تھا. اور اس تاثیر نے الحمدللہ میرے اندر یہ رغبت پیدا کر دی کہ بھئی اگر کام کرنا ہے تو ذرا ہمت کرنا پڑے گی، ساری خواہشات کو ایک طرف رکھ کے دین کے کام کے لیے. اور الحمدللہ اللہ کا بڑا میں احسان کہتا ہوں، مجھ پر بڑی مہربانی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دین کے کام کے لیے جو بھی دعا مانگی اللہ نے اس دعا کو قبول کیا. آج بھی میں مطمئن ہوں الحمدللہ کہ میری دعاؤں کو اللہ نے قبولیت کا شرف بخشا، اور میں نے زندگی میں یہ سب نتائج دیکھے جو میں نے اپنی خواہش کی تھی. سب کوئی مثال اگر آپ یہ فرما سکیں کہ دعا کی قبولیت کی جو آپ نے کوئی خواہش کی اللہ نے پوری کر دی؟ اس میں سب سے بڑی خواہش تو انسان کی ہی ہوتی ہے کہ شادی ہو. اور میری خواہش یہ تھی کہ اللہ مجھے ایسی بیوی عطا کر جس میں ہم دونوں مل کے کوئی دین کا کام کر سکیں، اور بطور خاص خواتین میں ہم کام کر سکیں. مجھے ایسی پڑھی لکھی خاتون مل جائے کہ جس کی میں ہیلپ کر سکوں، اور ہم دونوں ایک ہی منہج پر، ایک ہی طریقے پر چل کے اس کام کو آگے بڑھا سکیں. تو اللہ سے بڑی دعائیں کی. یہ تو اللہ نے بہت یہ شادی سے پہلے جی میں کوئی وہم و گمان ہی نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ نے دعائیں سنی ہیں. اتنا شاندار کام خواتین کے اندر بس یہ اللہ نے دعائیں کو سنی ہیں. تو جس کے کچھ تھوڑے سے نتائج ہیں، گو میرا اس میں زیادہ وہ حصہ نہیں ہے، لیکن اہلیہ کو جو سپورٹ میں کر سکا، جو اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے کی ہے. اور میں نے ہمیشہ اس کام کو یعنی پسند بھی کیا ہے، خراج تحسین بھی پیش کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو اس کی ضرورت تھی. اور مردوں کی، مجھے اکثر و بیشتر لوگ یہ سوال کرتے ہیں آپ نے مردوں میں کام کیوں نہیں شروع کیا؟ میں نے کہا مردوں میں کام ہو رہے ہیں، ان کے لیے مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کے دروس ہیں، لیکچرز ہیں، اور پھر حلقے ہیں، لوگوں کے رابطے ہیں مردوں کے. اور پھر ماشاء اللہ مردوں میں اور بھی بڑی جہاں خوبیاں ہیں وہاں تھوڑی بہت سی یہ چیزیں بھی عام دیکھنے میں آتی ہیں. اختلافات بھی بہت ہیں، اور پھر ان اختلافات میں جلدی سیاست کی وجہ سے بھی کئی رخ اختیار کر لیتا ہے بندہ. تو یہ سب چیزیں موجود تھیں.
تو مردوں میں کام کی ضرورت اس لیے کم محسوس کی میں نے کہ مردوں میں ماشاء اللہ کام ہو رہا تھا، لیکن خواتین میں کام کی ضرورت ہے، تو ایسے سلسلے میں جو سپورٹ مجھ سے ہو سکی میں نے کی ہے۔ اور پھر آپ نے 1994 میں الہدا کی بنیاد رکھی۔ جی 94 میں ہم نے پھر الہدا کی بنیاد رکھی۔ یونیورسٹی میں ہم دونوں پڑھاتے تھے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، اور بنیاد رکھنے کے بعد بھی ہم نے یہ سلسلہ باقاعدہ جاری رکھا۔ کوئی ٹائم ٹیبل ایسا بنا لیا کہ جس دن میں نے یونیورسٹی، جس وقت میرے یونیورسٹی میں لیکچر ہوتے تھے تو وائف کے نہیں ہوتے تھے، وہ پڑھاتی تھیں الہدا میں، اور میں جب پڑھا کے واپس آتا تو وہ یونیورسٹی چلی جاتی، وہ پڑھاتی تھیں۔ تو پھر یہ بھی ہے کہ ان پر ذمہ داری بھی تھی۔ ذمہ داری یہ تھی کہ یونیورسٹی کا ویمن کیمپس تھا، اس کی وہ انچارج تھی، پورے کیمپس کو سنبھالنا، آرگنائز کرنا، اس کے لیکچر دلوانا، یہ سبھی ایسی چیزیں تھیں جو کہ ماشاء اللہ ہم نے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ یہ کام کیا ہے الحمدللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب جب آغاز ہوا الہدا کا تو یعنی کیا ہوتا ہے، آپ کی کوئی ایسی موٹیویشن ہوتی ہے، انسپریشن جب اپنا آغاز کرتا ہے، کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں، کچھ ایسی آپ کے کہانیاں ہوتی ہیں کہ بندے کے اندر یہ ایک اور شوق پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ کام کا فائدہ ہو رہا ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، ایسے بھی کوئی واقعات زندگی میں؟ اصل میں کوئی واقعات تو بے شمار ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، ان کا اقبال، ان کی آمد، ان کا شوق، اس نے ہمارے اندر ایک ہمت پیدا کی کہ لوگ ریسیپٹیو ہیں، لوگ بات سننا چاہتے ہیں، لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، دین پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، یہ ہلکی پھلکی قابلیت ہمارے ہاں تھی۔ ہم نے درس نظام بھی کیا، بڑی اچھی اچھی کتابیں پڑھی، عرب شیوخ سے بھی ہم نے علم حاصل کیا پی ایچ ڈی کے دوران۔ تو وہ شیوخ، ان کے نام ہیں ماشاء اللہ، اور جن جن شیوخ کو ہم ملے انہوں نے بھی ہماری ہلکی پھلکی جو قابلیت تھی اس کو دیکھ کے نہ صرف سراہا بلکہ ہمیں اجازت دی کہ آپ جائیں اپنے ملک میں اس کے علم کو پھیلائیں۔ اور اس میں میں بطور خاص نام لوں گا شیخ ناصر الدین البانی صاحب کا، بہت بڑا نام رحمہ اللہ۔ انہوں نے ہمیں تقریباً 4 گھنٹے دیے، ہم ان کی مجلس میں بیٹھے رہے، بس ہم دونوں میاں بیوی تھے یا وہ تھے، اور ساری کیفیات سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں، اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے اس کو اپنے پاس نہ رکھیں، پاکستان جا کے اس ملک میں علم حدیث کو اور حدیث کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ وہاں علم کم ہے اور جو پڑھانے والے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، اور آپ کا اگر یہ اثر نئی جنریشن میں اس طور پہ آ جاتا ہے کہ وہ ایلیٹ کلاس ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اگر وہ آپ سے متاثر ہوتے ہیں تو یہ دین کی بہت بڑی خدمت ہے۔ تو علامہ شیخ امام ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کچھ اس میں ہمیں آگے بڑھانے کے بڑے اچھے یعنی الفاظ تھے، جس نے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ یہ کام کرنا ہے ہم نے۔ اچھا، اور یہ آپ کی ملاقات کہاں ہوئی ان سے؟ ان کے گھر میں جارڈن میں، عمان میں، یہ 88 کی بات ہے جب ہم سے ملاقات کی۔ اور اس طرح اور بھی بڑے شیوخ تھے جن سے ہم ملے تھے، لیکن یہ سارے سفر میں، اسفار میں، جو میں سمجھتا ہوں جو یادگار سفر تھا یا ملاقات تھی، وہ علامہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھی۔ ماشاء اللہ۔ تو شیخ جی اگر 88 میں ملاقات ہوئی ہے تو پھر 94 میں آپ نے ادارے کی بنیاد رکھی، تو یہ 6 سال کا عرصہ جو ہے وہ اسی طرح سوچ بچار میں گزرا، مشاورت میں گزرا؟ نہیں، 89 میں ہم پی ایچ ڈی کر کے واپس آ گئے تھے، اور آتے ہی ہم نے یونیورسٹی جوائن کی، وہاں پڑھانا شروع کیا، اور الحمدللہ یونیورسٹی میں جو پروموشن ملتی گئی، آگے کے گریڈز ملتے گئے، تو ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت فارغ ہوتا تھا۔ تو اس فارغ وقت میں ہم نے مختلف سیکٹرز میں، جو اسلام آباد کے ہیں یا پنڈی کے مختلف زون ہیں، ان میں ہم نے درس قرآن شروع کر دیا۔ اہلیہ نے بھی شروع کیا، ان کے تو ماشاء اللہ جو ریسپانس تھا وہ بہت زبردست تھا، اور اس ریسپانس میں بڑی بڑی ملک کی جو شخصیات تھیں، ان کی بچیاں، ان کی اہلیہ، ان کی بہنیں، ان کی والدائیں، وہ ماشاء اللہ شامل ہوئیں، اور انہوں نے بڑے شوق سے ان کو سنا، اور اس طرح الحمدللہ یہ کام دروس کے ذریعے جب پھیلا تو میرے بھی اپنے حلقے ہوتے تھے، میں بھی پنڈی میں مختلف جگہوں پر درس دیتا، اور پنڈی کی وہ کلاس جو ہماری افواج کی ہیں ان کے سیکٹرز میں بھی میرے ماشاءاللہ لیکچرز ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد اسلام آباد میں بھی مختلف سیکٹرز میں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس میں پھر ایک تعارف ہو گیا کہ یہ کام ہو،
تو اسی تعارف کا ایک نتیجہ تھا کہ کچھ مخلص لوگوں نے ہمیں کہا کہ بھئی آپ ادھر ادھر جاتے ہیں تو کیا بہتر ہو کہ اگر آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے اسٹوڈنٹس کو بلائیں، آپ ان کو پڑھانا شروع کر دیں جیسے یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہم نے کورسز خود بنائے اور اس میں ان کو پڑھانا شروع کیا۔ قرآن مجید کا ترجمہ اولین کورس تھا، اور اس میں گرامر اور پھر الفاظ کے روٹس اور اس کا معنی و مفہوم، اور معنی و مفہوم کے ساتھ سوالات کہ آپ نے کیا سمجھا، آج کے دور میں اس کا کیا جواب ہے، کیا ضرورت ہے اس آیت کی اس دور میں اپنی ذات پہ کیسے امپلیمنٹ کر سکتی ہوں۔ تو یہ سب ایسی چیزیں تھیں جس نے دماغ ان کے کھولے، اور الحمدللہ وہ بسم اللہ کی، تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں کافی موٹیویشن ملی۔ مطلب آپ کا کام الہدا کا خصوصاً جو ہے وہ ایلیٹ کلاس میں یا پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہے، یہ کوئی شعوری کوشش تھی یا مطلب کہ اتفاقیہ شروع ہو گیا اور پھر اس میں لوگ آنا شروع ہو گئے؟ نہیں، اتفاق کیا ہے، کوئی شعوری کوشش نہیں تھی، صرف اتنی تھی کہ ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ یہ پی ایچ ڈی بھی کر کے آئے ہیں، اور ماشاءاللہ دونوں نے حدیث سائنسز میں پی ایچ ڈی کی، پھر یونیورسٹی میں بھی ایک نام تھا، اور پھر اس کے بعد جب لوگوں سے تعلقات بنے تو لوگوں نے بھی بڑا اچھا، پڑھے لکھے لوگوں نے ہمیں اچھا ریسپانس دیا، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی رہا۔ پھر جب انوائٹ کیا کہ میں آئیں اس کلاس کو شروع کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ سب شوق سے آئے اور جوک در جوک آئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بڑی بڑی، میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑی بڑی شخصیات تھیں، ان کی اہلیہ، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں، وہ ماشاءاللہ آئیں، اور انہوں نے الہدا کی ان کلاسز کو رونق بخشی۔ اور جب آئی تھیں تو ان کی شخصیت، یعنی اس معاملے میں کہ دین کیا ہوتا ہے، بالکل الف بے نہیں جانتے تھے وہ لوگ۔ بظاہر جو شخصیت تھی وہ کچھ اس طرح کی تھی جیسے ماڈرن ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی کور نہیں پورے، یعنی بازو، اور پھر اسی طرح بال کھلے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، تو جو فیشن چلتا ہے لوگ اس کو سمجھتے ہیں بس یہی ٹھیک ہے۔ لیکن جب دین سے آگاہی ہوئی ہے تو الحمدللہ ان کی آنکھیں کھلیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے آ کے پڑھا ہے قرآن مجید۔ جب آئے تھے تو کچھ تھے، اور جب نکلے تو کچھ تھے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جب بھی دعوت کا کام ہوتا ہے تو مشکلات بھی آتی ہیں، رکاوٹیں بھی آتی ہیں، مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، تو الہدا کے یعنی سفر میں بھی آپ نے مشکلات دیکھیں، کوئی رکاوٹیں دیکھیں، کیا چیلنجز آپ نے فیس کیے؟ دیکھیں جی، مشکلات تو اس کا حصہ ہے دین کو اصل بات پہنچانا جو ہے نا، وہ واقعی آسان کام نہیں ہے، اور اسی مشکل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین فہمی جو ہے یہ بڑی ضروری ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہم نے یہی سمجھا ہے کتاب و سنت کو پڑھنے کے بعد، کہ دین سارے کا سارا آسمان سے نازل ہوا ہے، اس میں کسی شخصیت کے خیالات کا یا تھاٹس کا عمل دخل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس دین کو اللہ تعالیٰ نے ناقابل تبدل بتایا ہے کہ یہ تبدیل نہیں ہو سکتا، قیامت تک اب یہی ہوگا۔ تو یہ سوچ جب ہمارے ہاں آئی تو ہم نے الحمدللہ اسی وحی کے علم کو عام کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوپینینز ہوتے ہیں، آراء ہوتی ہیں، یہ آراء شخصی آراء ہیں، ان شخصی آراء میں درست بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، کمزور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وحی نہیں ہے، آسمانی نہیں ہے۔ تو اس سوچ کو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ لوگوں میں صرف اپنی رائے یا کسی کی رائے کو پڑھانے کی بجائے یا سمجھانے کی بجائے یا مسلط کرنے کی بجائے ہم کیوں نہ دین کو ایک خالص صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ ایک واضح سی بات لوگوں کے سامنے آ جائے، دین کی واضح پکچر، اور وہ اس کو خوشی سے قبول کریں، اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ ہم اختلافی باتوں کے قائل نہیں ہیں اور نہ پڑھاتے ہیں، اور نہ ہی ان اختلاف کو جو کہ مختلف مذاہب کے درمیان ہے، ہم وہ ایک رائے سمجھتے ہوئے، اوپینین سمجھتے ہوئے اس کی قدر کر لیتے ہیں اگر اچھی ہے، اور وہ بھی اس صورت میں اگر کتاب و سنت کے عین مطابق ہو۔ لیکن اگر وہ ذاتی رائے ہے یا بغیر کسی پروف کے ہے تو وہ ایک انسان کی جو المجتہد یخطئ و یصیب، یا مجتہد جو ہے وہ کبھی غلطی بھی کرتا ہے اور کبھی اس کی باتیں بہت اچھی بھی ہوتی ہیں، عین دینی ہوتی ہیں۔ تو جو عین دینی ہوتی ہیں اس کے پاس اس کا ریفرنس ہے کتاب و سنت کا، اور جو کوئی خطا ہے
وہ ریفرنس نہیں ہے. تو اس لیے خطا اور اجتہاد میں، خطا اور اصابت میں ذرا فرق کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں، تاکہ جو اصابت ہے، صحیح بات ہے، درست ہے، اس کو ہم لے لیں، اور جو خطا ہے اس کو چھوڑ دیں. انسان ہے، وہ اللہ کے نبی تو نہیں ہے. تو نبوت کا مقام ہم انسانوں میں چاہے کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، اس سے بڑھت ہے، بہت بڑا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو اصول بتایا، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے. ہم نے اس کو مانا ہے. یہ نہیں کہا کہ جو عالم ہے اس سے بڑھ کر اب کوئی عالم نہیں، سب علماء سے فائدہ اٹھانے. بس یہ چیز تھی جو اس کو لے کے ہم چلے. تو مخالفت تو بہت ہوئی ہے، ہمارے خلاف فتوے بھی لگے ہیں، مگر ہم نے ان تمام فتووں کو علمی طور پر دیکھا کہ کتابیں کیا کہتی ہیں. تو اس صورت میں ہم نے ان فتووں کے بارے میں کوئی ری ایکشن تو شو نہیں کیا، لیکن اپنے اسٹوڈنٹس کو کچھ باتیں سمجھائیں، اور یہ اس لیے سمجھائیں تاکہ وہ اویئر رہیں. مثال کے طور پر ایک مجلس میں جو مختلف مسالک کے علماء تھے، ان کے ایک بڑے مشہور عالم سے ایک ایسے گفتگو ہوئی. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ نے گھر گھر فتنے پیدا کر دیے ہیں. میں نے کہا کس سے؟ کہ ایک جو کام چل رہا تھا آپ نے خام خواہ اس میں یعنی اشتعال پیدا کر دیا ہے مخالفت کر کے. میں نے کہا ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، مثلاً کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ آپ نے اب ایک ہمارے ہاں ایک متفق علیہ مسئلہ ہے کہ عورتوں کی امامت نہیں کرا سکتی. تو آپ نے کہا کرا سکتی ہے. میں نے کہا اگر کوئی ایسی بات ہے، غلط بات ہے، تو آپ ضرور روکیے مجھے، مگر یہ تو احادیث سے پروفڈ ہے، اور آپ کی کتابوں سے بھی ملتے ہیں مسائل یہ کہ عورت کی امامت کرا سکتی ہے. وہاں یہ قید لگائی گئی ہے کہ بڑی عورت، بڑی عمر کی عورت ہو، لیکن عورت تو ہے نا. تو اس کے پیچھے بڑی عمر کی عورت امامت کرا سکتی ہے، تو اس کے پیچھے پھر بڑی عورتیں ہی پڑھیں. اگر چھوٹی عورتوں کو بھی پڑھنے کی اجازت ہے تو پھر وہ بھی امامت کرا سکتی ہے. تو خیر، تو میں نے کہا بات اصل یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ ہماری کتابیں ہیں. میں نے کہا میں نے جو کتابیں فقہی پڑھی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہلکی پھلکی نہیں، بڑی شدت کے ساتھ استاد اور شاگرد میں مخالفت ہے. استاد کہتا ہے یس یجوز، اور شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں لا یجوز. یہ ہمارے ہاں بہرحال کتاب پڑھائی جاتی ہے المختصر القدوری، میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں نے پڑھی ہے، اور اس چیز کو میں نے بڑا نوٹ کیا ہے. تقریباً ہر صفحے پر استاد اور شاگرد کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ یجوز، ان کے اپنے شاگرد امام محمد بن حسن الشیبانی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہما، یہ دونوں ان کی مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا یجوز. اب یہ بات قابل غور اس لیے ہے کہ کیا استاد کی مخالفت شاگردوں کو استاد کا نافرمان بنا رہی ہے؟ شاگرد اپنے استاد کی تقلید نہیں کر رہے، یا شاگرد کو غصے میں آ کے ایک طرف کر دیا گیا ہے کہ نہیں یہ تو ہمارے قابل ہی نہیں ہے، تو ہماری مخالفت کرتا ہے، استاد کی مخالفت کرتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس مخالفت کے باوجود ان کا اختلاف کا تذکرہ جو ہے وہ اس کتاب میں کیوں ہوتا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. کیا اس اختلاف سے کیا پبلک کنفیوز نہیں ہوگی، اسٹوڈنٹ کنفیوز نہیں ہوتے کہ بھئی جب ایک مسئلے میں استاد شاگردی متفق نہیں ہے تو میں کیسے مانوں؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا حل ہوتا ہے؟ ہم کوئی نہ کوئی توجیہ کرتے ہیں نا. تو اسی توجیہ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ المختصر القدوری کے جو مؤلف ہیں محترم شیخ قدوری رحمہ اللہ، انہوں نے یہ سب باتیں اس لیے لکھی ہیں کہ ہمارے مسلک میں ایک توسع ہے. یعنی ہم ریجڈ قسم کے لوگ نہیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اڑ جائیں اور اپنے استاد اور شاگرد کے اختلاف کو دیکھ کے ان کے خلاف ہم فتوے دیں. یہ توسع ہے، اس توسع کو ہمارے ہاں ہونا چاہیے. ہم نے تو اس توسع کو عام کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی سزا ہمیں یہی ملی کہ ہمیں کہا گیا کہ لیجئے جناب یہ کوئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. ہم آج بھی یہ چیلنج کرتے ہیں
کہ اگر کوئی غلط بات ہم نے کہی ہے تو ہمیں آگاہ کیا جائے. ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں اور اس کو چینج کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. جو صحیح بات ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. ماشاء اللہ. اس لیے یہ مخالفتیں دین کی آپس میں، وہ ایک بڑا مشہور قول ہے محدثین کرام کا کہ المعاصرہ تثیر المنافرہ، کہ جو ہم اثر ہونا ہوتا ہے نا، یہ نفرت کو بھی آپس میں پیدا کر دیتا ہے. تو میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. ادب، احترام اور علمی قدر وہ الحمدللہ ہم کرتے ہیں. ہم نے کبھی بھی اپنے منہ سے اپنے اسٹیج پہ کسی بھی عالم کی یا مفتی کی توہین نہیں کی، اور اس کو گناہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاء اللہ الہدیٰ انٹرنیشنل کے تحت خواتین کے واسطے بہت شاندار کام کیا، اور اس کے اثرات بھی ماشاء اللہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، اس کا فائدہ بھی لوگوں کو ہو رہا ہے. پھر آپ نے مردوں کے حوالے سے بھی الہدیٰ انسٹیٹیوٹ فار مین جو ہے اس کا آغاز کیا. تو اس کی ضرورت آپ نے کیا محسوس کی، اور اس کی ضرورت جو ہے کیسے پیش آئی، اس کا آغاز کیسے ہوا؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمارے ہاں جو خواتین پڑھتی تھیں انہیں یہ فکر تھی کہ جو دین ہم نے سیکھا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں، ہمارے بہن بھائی بھی سیکھیں. تو ان کی طرف سے ایک اصرار بھی تھا، ڈیمانڈ بھی تھی. تو اللہ سے دعا کر کے بسم اللہ کی. کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کا مقابلہ کرنا ہے. ہم نے ایک سادہ سا کورس جو تعلیم القرآن کا ہے اسی کو لیا، جو الہدیٰ میں آلریڈی پڑھایا جاتا تھا، وہی مردوں پہ، نوجوانوں پہ امپلیمنٹ کر دیا اور انہیں دعوت دی کہ آئیں پڑھیں. تو الحمدللہ وہ پڑھ رہے ہیں. اس وقت تقریباً 13 بیچ نکل چکے ہیں، 14واں بیچ چل رہا ہے. اور اس بیچ میں کراچی سے لے کر پشاور تک کے جو بچے ہیں، نوجوان لڑکے جنہوں نے ایف اے کیا ہوا ہے یا ایف ایس سی کیا ہوا ہے، اے لیول یا او لیول کیا ہوا ہے، ہم ان کو پڑھاتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ پاکستان سے بلکہ باہر سے بھی بہت سے بچے آ جاتے ہیں ہر سال، کم از کم یہ جو آ کے ہم سے پڑھتے ہیں اور پھر واپس جا کے اپنے ملک میں یہی کام کر رہے ہیں. تو صاحب، یہ الہدیٰ انسٹیٹیوٹ فار مین جو ہے صرف اسلام آباد میں ہے یا باقی شہروں میں بھی ہے؟ باقی شہروں میں یہ اسٹوڈنٹ جو فارغ ہو کے جاتے ہیں تو یہ اپنے اپنے شہر میں کلاسز بھی شروع کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہاں پر سیٹ اپ بھی ہم بنا رہے ہیں. مثلا لاہور میں 2 مقامات پر ہمارے سیٹ اپ بن چکے ہیں. تو اپنی عمارتیں ہیں، وہاں پر الحمدللہ یہ کلاسز ہو رہی ہیں. باقی جو خواتین ہیں ان کے تو سرکل بہت زیادہ ہیں، لیکن الحمدللہ ان خواتین نے بچوں کو دین پڑھانے کی قسم کھا رکھی ہے کہ وہ ان کو پڑھاتی ہیں، دین سکھاتی ہیں، نماز پڑھنا سکھاتی ہیں. اور یہی بچے بڑے ہو کے تیار ہو رہے ہیں کہ جو انشاءاللہ امید ہے کہ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب، اسلام آباد کے اندر بڑا شاندار سیٹ اپ الہدیٰ کا، پھر انسٹیٹیوٹ فار مین بھی آغاز ہو گیا. کینیڈا میں جا کر دعوت کا کام کرنے کے پیچھے کیا محرک تھا؟ اصل میں نیت تو صرف یہی تھی کہ کینیڈا سے ہمیں دعوت آئی تھی کہ آپ تشریف لائیں اور یہاں پر رمضان کے جو دورہ قرآن ہے وہ کرا دیں. تو کینیڈا میں ہم اتفاق سے مسیساگا نام کا ایک شہر ہے، ٹورانٹو کے پاس ہے. تو اس شہر میں جب ہم گئے تو شہر کی جو بڑی جامع مسجد تھی اس میں ہم دونوں کے پروگرام ہوئے، مردوں کے بھی اور خواتین کے بھی. بھرپور ریسپانس تھا الحمدللہ. تو رمضان جو ہی ختم ہوا تو ہم نے واپس آنے کی جب ارادہ کیا کہ ہم جانا چاہتے ہیں تو جو اہل کینیڈا تھے وہ ہمارے پیچھے پڑ گئے کہ نہیں، آپ نہیں جا سکتے، آپ یہی کام یہاں شروع کریں، آپ کو جو ضرورت ہے ہم انشاءاللہ پوری کر دیں گے. تو اللہ ان کو جزائے خیر دے. بڑے اچھے سچے جذبے کے ساتھ انہوں نے کام کا آغاز کروایا ہم سے. تو الحمدللہ ہم پھر وہاں شروع کر کے کچھ 6 ماہ کے بعد واپس آئے، اور پھر اس کے بعد پھر جانا ہوا تو پھر کلاسز شروع کر دیں. جگہ کرایہ پہ لے لی، کلاسز شروع کر دیں، اور ان کلاسز میں بڑا اچھا رسپانس تھا. شام کو مردوں کی ہم نے کلاسز شروع کیں اور صبح کے وقت خواتین کی. بہت ہی بہترین کلاسز تھیں. اور آہستہ آہستہ کوئی 1.5 سال تک اس بلڈنگ میں ہم رہے جو کرائے کی تھی، اور پھر 1.5 سال کے اندر ایک اور بہت بڑی بلڈنگ جو تقریباً 26,000 اسکوائر فٹ کی ہے. تو بہت بڑا ہال تھا اس کا، اچھی کلاسز تھیں، کوئی 24 کے قریب کمرے تھے اس میں. تو اتفاق سے وہ فار سیل آئی تو ہم نے اس کو خرید لیا. ودن 2 ایئرس ہم نے اس کو خرید کے وہاں پر سینٹر آباد کر دیا. اور الحمدللہ اس وقت
اللہ کا شکر ہے اچھی خاصی رجسٹریشن ہے اسٹوڈنٹس کی. پوری فیملی کے لوگ ہم بلاتے ہیں. اس میں مرد بھی آتے ہیں, نوجوان بھی آتے ہیں, بچے بھی آتے ہیں, بچیاں بھی, نوجوان لڑکیاں بھی, عورتیں بھی. اور ہر ایک کی الگ الگ کلاس ہے, الگ الگ پورشن ہے جس میں وہ آتے ہیں, اپنے پورشن میں جا کے وہ کلاسز پڑھتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری ہی اپنی اسٹوڈنٹس جو ہم نے پڑھایا, جن کو وہ اس قابل ہیں کہ وہ آج پڑھاتی ہیں بیٹھ کے, اور انگلش میں پڑھا رہی ہیں, مختلف لینگویجز میں پڑھا رہی ہیں. اور اس میں عرب اسٹوڈنٹ بھی ہیں ہمارے پاس, صومالین بھی ہیں, افریقن بھی ہیں, اور اسی طرح پاکستانی, انڈین, یہ سارے بنگلہ دیشی, یہ ماشاءاللہ سارے ملکوں کے جو لوگ وہاں جمع ہیں وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے آتے ہیں. الحمدللہ پڑھ رہے ہیں ہم سے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے پاکستان کے اندر پڑھا بھی اور پڑھایا بھی, ویسٹ میں آپ نے پڑھا بھی وہاں پڑھایا بھی, دونوں معاشروں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اس میں فرق کیسے کرتے ہیں, کیا بنیادی جوہری فرق ہے دونوں کے اندر؟ دیکھیں وہاں پر فائدہ یہ ہے کہ وہاں پڑھے لکھے نوجوان ہیں. ان نوجوانوں میں ایک اردو میں ٹوہ کہتے ہیں, ٹوہ ہوتی ہے کہ میں اس کی حقیقت تک پہنچوں, اس بات کی حقیقت تک. لاجیکل زیادہ ہوتے ہیں, لاجیکل زیادہ ہوتے ہیں. اور پھر جب بات کی جاتی ہے تو برملا بھری مجلس میں کہتے ہیں کہ اس کا ریفرنس کیا ہے, جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا ثبوت کیا ہے. کوئی حدیث پیش کیجئے, کوئی قرآن مجید کی آیت پیش کیجئے. یہ سوچ جو ہے نا مجھے بہت اچھی لگی کہ یہ تو دعوت دین پھیلانے کا بڑا بہترین پلیٹ فارم ہے جس میں یہ نوجوان جو ہے نا دین کو بڑی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ وہاں پر یہ ایک ذوق جو ہے نوجوانوں میں پایا جاتا ہے. اور اس سے میں سمجھتا ہوں ان سوالوں سے بہت سے لوگ تنگ بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ یوز ٹو نہیں ہیں ایسے سوال سننے کے. وہ کہتے ہیں بس ہم نے جو کہا ہے آپ بس آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر لیجئے. مگر وہاں کا نوجوان یہ ایسا نہیں ہے, وہ آنکھیں کھولتا ہے, اور آنکھیں کھولنے کے ساتھ سوال کے بعد وہ جواب ادھر سے سن بھی رہا ہوتا ہے, اور ادھر وہ نیٹ پہ جا کے نا اس سوال کے مختلف جوابات بھی پڑھ رہا ہوتا ہے, اور پڑھنے کے ساتھ اس کو جو صحیح ریفرنس مل رہے ہوتے ہیں اس کو قبول کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ گھر بیٹھے ہی دین کی جو صحیح اور اتھینٹک دعوت ہے وہ گھر گھر پہنچ رہی ہے. تو اس میں یہ فرق ہے, ذرا ہمارے ہاں ماحول کچھ کھچا کھچا سا ہے, اور اس کھینچا تانی میں لوگ جو ہے نا بعض اوقات صحیح بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ ذرا ماڈریٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں لوگ کہ ہم بس اس طرح ہوں کہ ہر ایک کو خوش بھی رکھیں اور ہر ایک سے رابطے بھی رکھیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ دین کی سمجھ کے لیے طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں, اصل دین کو بندہ سمجھے, اصل دین کو بندہ سمجھے, واضح ہو, اور پھر اس کے بعد دین جو کہتا ہے اس کے مطابق اپنوں کے ساتھ پرایوں کے ساتھ جو اخلاق سے پیش آنا ہے بندہ ویسے پیش آئے, لیکن اپنی سچ بات کو قبول کرنے سے یا آگے پھیلانے سے روکے نہ اپنے آپ کو. میں جاننا چاہوں گا کہ الحمدللہ الہدا نے, اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت بخشی. آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ لوگ آتے ہیں, جب آپ رجسٹریشن کا آغاز کرتے ہیں تو بہت زیادہ تعداد لوگ میں آتے ہیں. اب کیا سمجھ اس قبولیت کی یا اس جو پذیرائی کی آپ اس کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ کریڈٹ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ٹیم ہے اس کو جاتا ہے. اس کا رویہ, اس کا اخلاق, اس کی گفتگو, اس کا انداز, الفاظ کا چناؤ, یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے کو محسوس کراتی ہیں کہ اس میں محبت ہے, اس میں ہماری عزت ہے, اس میں ہمارا احترام ہے, اس میں ہمارے لیے پیار ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹاپ پہ ہے, جس کو اخلاقیات ہم کہہ سکتے ہیں. اور الحمدللہ خواتین نے اس معاملے میں اپنے آپ کو بڑا بہترین طریقے سے, اچھے طریقے سے سنوار کے گفتگو کی ہے کہ آج تک کسی نے آ کے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں گئی اور میرے ساتھ اس نے لڑائی کی یا اس نے یہ لفظ کہے. لوگ لڑ کے چلے جاتے ہیں مگر وہ برداشت کرتے کرتے بڑے اچھے طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور رخصت کر دیتے ہیں. بس یہ ہے. اور یہی ٹیم الحمدللہ اب مردوں میں بھی تیار ہو رہی ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے. آپ کسی بھی وقت الہدا جائیں اسلام آباد میں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو ویلکم کہنے والے بھی مرد نظر آئیں گے. نوجوانوں کی ٹیم ہے, ہماری طرح ہی ہیں لیکن پڑھے لکھے ہیں, انگلش بھی بولتے ہیں, اردو بھی بولتے ہیں,
اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس کام کو یعنی اس طرح پیش کیا ہے، بلکہ اب تو وہ پڑھانے میں بھی، قرآن مجید کو پڑھانے میں اور سیرت رسول کو پڑھانے میں، فہم قرآن دینے میں وہ ماشاءاللہ اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ بعض اوقات مجھے خیال آتا ہے کہ میں نے جو پڑھایا ہے میرے پاس یہ نہ ذوق ہے نہ وہ صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بچوں کو بخشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کام لے گا اور نسلوں سے لیتا رہے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا واقعہ جو آپ سمجھتے ہو اس پورے سفر میں، جب ظاہر بات لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں، لوگ اسلام بھی قبول کرتے ہیں، لوگ اپنے واقعات بھی سناتے ہیں، کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ اس نے آپ کو بھی مطلب ہلا کر رکھ دیا اور آپ کو بھی یہ بتایا کہ اچھا یہ بھی ایک بڑی ایک یادگار واقعہ ہو آپ کے لیے؟ واقعات تو بے شمار ہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ اہل دین کو ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اور خام خواہ کا خدا واسطے کا بیر جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں رکھنا چاہیے۔ عزت اور احترام اپنی جگہ ہے، اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن اس اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کے بارے میں کچھ اس طرح کے کمنٹس دیے جائیں کہ جس سے اس کو دوسروں کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی جائے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں چاہ رہا تھا کہ آپ پیغام ٹی وی سے تشریف لائے ہیں بہت عرصے کے بعد، 12-13 سال غالباً اس کے بعد آپ آئے ہیں، تو کیسا محسوس کیا آپ نے جب تشریف لائے ہیں ابھی آپ پیغام ٹی وی؟ نہیں ماشاء اللہ بہت ہی میں نے امپرومنٹ دیکھی ہے، بہت وسعت ماشاء اللہ۔ پیغام ٹی وی کا جو آفس ہے اس نے کافی وسعت اختیار کر لی ہے، اسٹوڈیوز بڑے اچھے ہیں، آفیسز میں مختلف لائبریریاں، اسکالر جو بٹھا رکھے ہیں آپ نے، جو ریسرچ کر کے ہی پھر آگے بات جو ہے نا وہ آپ کو دیتے ہیں، اسپیکر کو دیتے ہیں، اور پھر وہ ریفرنس سے بات کرتا ہے۔ یہی ہمارا شعار ہونا چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ محض خواب یا جھوٹی موٹی کرامتیں یا اس قسم کی جو یعنی واقعات ہیں جن کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، اور واقعات بھی غیر نبیوں کے ہوتے ہیں، وہ جب ہم سناتے ہیں تو نبی کے ساتھ ہم کم جوڑ رہے ہوتے ہیں، افراد کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے، ہونی چاہیے، اور آپ کی بھی ماشاءاللہ ہے کہ آپ لوگوں کو کتاب و سنت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور ان سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس اسٹوڈیو کو، اس پیغام ٹی وی کے پورے عمل کو قبول بھی فرمائے اور اس میں وسعت دے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں جو تعاون ہم سے ہو سکا ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں۔ آپ کا بہت شکریہ ایک بار پھر۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے بلایا، اور میں بھی یہاں آ کے بڑی پہلے تو اجنبیت سی تھی، لیکن آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اور عملے کو دیکھ کے اور یہ سارے سیٹ اپ کو دیکھ کے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ماشاءاللہ میں اپنوں کے درمیان بیٹھے اپنی ہی باتیں دل کی کر رہا ہوں۔ جی آپ نے ڈاکٹر صاحب، آپ کا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج موجود تھے ڈائریکٹر الہدیٰ ڈاکٹر محمد ادریس زبیر صاحب، اور آپ نے ان کی گفتگو سنی، ہم نے بھی ان سے استفادہ کیا۔ یہ ماشاءاللہ یہ لوگ ہمارے لیے انسپریشن ہیں، اللہ کے دین کی دعوت کو لوگوں تک خوبصورت انداز سے، آسان انداز سے پہنچانے کے لیے ہم ان کو جو ہے وہ آئیڈلائز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھی یہ عمل قبول فرمائے اور ہمیں بھی اپنے دعوت کے اس کام کے لیے قبول فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔